माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक माँ-बाप के घर की जो फीलिंग्स, जो चाहत, जो जज़्बात होते हैं, वो हर लड़की के होते हैं, चाहे मैं अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन, अपनी इफ्तारी को। और इसके साथ आज का व्लॉग थोड़ा-सा इमोशनल होने वाला है, स्पेशली उन ख़वातीन और उन लड़कियों के लिए जिनके पेरेंट्स का घर उनके ससुराल से बहुत दूर है, जैसा कि मेरा भी जो है मेका बहुत दूर है। और ये समझ लें कि मेरी जो चाहत है वो दिन ब दिन अपने पेरेंट्स के घर के लिए बहुत ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि पता नहीं क्यों, हालांकि बोला जाता है कि आदी हो जाता है इंसान, लेकिन यार आदी क्या हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं अपने अम्मी अब्बू को, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब मैंने उनको याद ना किया हो। और आपको पता है आजकल की महंगाई के दौर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब जाने को तो बंदा चला भी जाए कुछ भी करके, लेकिन लेकिन आपको पता है स्टडी जब बच्चे कर रहे होते हैं तो बहुत सोच विचार करनी पड़ती है। तो मैं अपनी अम्मी अब्बू के घर की थोड़ी सी कुछ यादें हैं जो मैं शादी से पहले की हैं, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो भई मेरी तो अपनी कुछ ऐसी, मैं अपनी अपनी बहनों में से सबसे बड़ी हूँ। तो सबसे पहले मेरी ही शादी हुई है मेरे घर में। तो मेरे भाई भी माशाल्लाह से बड़े हैं, लेकिन उनकी शादी से पहले भी मेरी शादी हुई है। तो आप यकीन करेंगे कि पहली घर की खुशी थी, तो उस टाइम तो वो कहते हैं ना कि शादी के बाद एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। तो इतनी वो नहीं थी कि चलो कोई बात नहीं, खैर है, दूर है तो क्या हुआ, आ जाया करेगी। लेकिन आजकल की महंगाई बोलती ही नहीं है, इस मामले में बोलने ही नहीं देती कि भई जाया जाए कि नहीं। तो मैं अपने यादों को अगर आपसे करूँ शेयर करूँ तो वो ये हैं कि अम्मी अब्बू का घर मेरे हिसाब से, मैं कहती हूँ लड़कियों की शादी उसी एरिया में होनी चाहिए, या तो उस एरिया में हो या इतना करीब हो कि बंदा कुछ टाइम में फटाफट से पहुँच जाए। तो मेरी अम्मी या मेरे अब्बू कभी बीमार हों तो मुझे उनसे मिलने की बहुत चाहत होती है। मैं कहती हूँ मैं किसी तरीके से उड़ के अपनी अम्मी को देखने चली जाऊँ, या अपने बहन भाइयों या अपने अब्बू को देखने चली जाऊँ। तो ये चीज़ें बहुत, मैं कहती हूँ, करती हैं मैटर, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुज़री हुई हूँ। तो अभी पीछे मेरी अम्मी बहुत बीमार थीं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये समझ लें कि मैं मतलब रोता तो इंसान है ही है कि भई मैं किसी तरीके से अम्मी को देखूँ जाके, तो मतलब होता है ना। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी कौन-कौन सी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने मैके से बहुत दूर हैं, और उनके लिए भी ये प्रॉब्लम्स वो भी फ़ेस करती हैं। तो मैं तो भई रात को जब भी लेटती हूँ, जब भी सोती हूँ, मुझे लाज़िमन अम्मी अब्बू की याद आती है, बहन-भाइयों की याद भी आती है। तो भई जो मेरी बहनें जिनकी वहाँ वहीं पे ही शादी हुई है, तो मैं उनको बोलती थी कि तुम लोग बहुत लकी हो कि भई अम्मी-अब्बू का घर तुम लोगों के घर के पास है। जब दिल करे तुम लोग आके मिल जाया करती हो। तो ये वाली बातें जो हैं कहने को बहुत आसान होती हैं, और मेरा तो दिल मतलब ये समझ लें कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मेरी ना, अपने अम्मी-अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती जा रही है। मुझे नहीं पता क्यों, मैं तो कभी-कभी कोई ऐसी बातें भी होती हैं ना जो शादी से पहले, या बचपन की कोई ऐसी बातें जो याद आ जाती हैं, तो रोना आ जाता है। तो इस रोने पे मुझे एक बात याद आई है कि जब हम बचपन में हम टीवी देखा करते थे, ड्रामा या कोई मूवी, ड्रामा ज़्यादातर देखा करते थे तब पीटीवी पे। तो अम्मी ना ड्रामा देखते हुए कोई इमोशनल सीन आता था तो अम्मी की आँखों में आँसू होते और अम्मी रोने लग जाती थी ना। तो हम जो हैं तो अपनी बहनों को एक-दूसरे को देख के वो हम मम्मी को भी बोलते थे कि अम्मी आप रोने क्यों लग जाती हैं? ये तो ड्रामा है। तो अम्मी आगे से बोलती थी कि तुम लोग नहीं समझोगी ना इन चीज़ों को। तो वाक़ई में उस टाइम हम हँस के ये बात टाल देते थे कि लो जी अम्मी तो रो रही हैं, ये देखो ड्रामा देखते हुए रोते हुए ये सीन आया तो अम्मी रोने लग गई हैं। तो लिटरली आज मैं उस मतलब जब मैं खुद एक माँ बनी हूँ, और एक खुद मेरी शादी के बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, आप यकीन करेंगे मेरी भी सेम यही आदत हो गई है कि मैं अब कोई भी इमोशनल चीज़ देखती हूँ, ड्रामा हो, मूवी हो या कोई क्लिप हो
ایموشنل تو میں آپ یقین کریں گے میرے آنکھوں سے آنسو کیا میں تو باقاعدہ روتی ہوں باقاعدہ. تو میں اس چیز کو اب ریئلائز کرتی ہوں کہتی ہوں یار امی سچ بولتی تھی کہ تم لوگوں کو کبھی ان چیزوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ یقین کریں گے میں ان چیزوں کو دیکھ اب میں میرے اوپر ہوتا ہے حالانکہ ماشاء اللہ میرا سسرال بہت اچھا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمد للہ. لیکن ایک ماں باپ کے گھر کی جو فیلنگس جو چاہت جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہر لڑکی کے ہوتے ہیں چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو. وہ قریب رہنے والی لڑکی کے میں بھی ہوں گے وہ دور رہنے والوں میں بھی ہوں گے. تو آپ یقین کریں گے میں ان چیزوں کو اب سوچتی ہوں نا تو میں اب بھی بولتی ہوں میں امی کو بولتی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں امی آپ کو یاد ہے ہم بولا کرتی تھیں کہ امی آپ روتی کیوں ہے یہ ایسے ڈرامے دیکھتی ہیں تو آپ رونے کیوں لگ جاتی ہیں یہ تو ڈرامہ ہوتا ہے تو آپ ہمیں بولا کرتی تھی ایسے. تو امی کہتی ہیں اب سمجھ میں آتی ہے نا کہ یہ چیزیں یہ فیلنگز یہ والی جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ کب مطلب آتے ہیں. تو اب سچ میں ویسی ہی چیز ہوتی ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم لوگ اس بات پہ ہنستی کیوں تھیں. تو اب گلے لگ کے ایسے پیار کرنے کا دل کرتا ہے کہ یار صحیح بات ہے کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. اور شادی سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہر لڑکی کو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آتی اسپیشلی ماں کی. اور ہم بولتے ہیں امی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ ویسی سوچتی رہتی ہیں ٹینشن لیتی رہتی ہیں. اور واقعی میں وہ بات ہوتی ہے یار ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتی نہیں ہیں تو ہوتا ہی ہے ایسا. تو آج ہی میں لیٹی ہوئی تھی تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں آج اپنے ویورز سے اپنی آڈینس سے اپنی بات دل کی شیئر کروں گی کہ جن کے ماں باپ کا گھر دور ہوتا ہے وہ کیا فیلنگس رکھتی ہیں. تو بھئی میں تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں اور میں جب مجھے جانا ہوتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ میرے پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے ہوتے بھلے وہ 3 مہینے بعد جا رہی ہوں یا بھلے وہ 6 مہینے بعد یا سال بعد. آپ یقین نہیں کریں گے میں ایسے خوش ہو رہی ہوتی ہوں جیسے پتہ نہیں عید ہے کل. تو یہ تو میری اپنی دل کی فیلنگز ہیں میری اپنی فیلنگز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. آپ بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون سی بہن ایسی ہیں جو اپنے میکے سے بہت دور ہیں اور ان کو یاد کرتی ہیں. اور دل تو لگ جاتا ہے ظاہری بات ہے بچے ہو جاتے ہیں سارے مطلب گھر کی ذمہ داریاں دل تو لگ جاتا ہے. وہ تو بولتے ہیں کہ بھئی لڑکی تو اپنا گھر بسا لیتی ہے لیکن جو دل کے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں نا اپنے پیرنٹس کے گھر کی وہ میں کہتی ہوں وہ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی وہ بھلے وہ بوڑھی بھی ہو جائیں. اور میں کا ہمیشہ ماں باپ کے سر سے ہی پر رونق لگتا ہے. اللہ جی میرے والدین سمیت کل مسلمان کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو یہ بات کرتے کرتے میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی ہوں. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں لیکن ہفتے میں 2 سے 3 بار لازمی بات کرتی ہوں امی سے ابو سے. ابو سے تو بہت کم ہی بات ہوتی ہے کیونکہ وہ کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہ گھر پہ زیادہ نہیں ہوتے تو وہ اس لیے کم ان سے بات ہوتی ہے. امی سے بہنوں سے بھائیوں سے ہوتی رہتی ہے میری بات زیادہ تر. تو کہنے کو مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے یار دل میں آتی ہیں یہ چیزیں کہ قریب ہونا چاہیے لیکن نصیب تقدیریں کہاں پہ کس کی لکھی ہوتی ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا. تو اس لیے میں کہتی ہوں جو بھی لڑکیاں اپنے اپنے ماں باپ کے گھر میں ابھی ہیں میں ان کو ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کا بہت بہت خیال رکھا کریں ان کی ہر بات مانا کریں ان کی خدمت کریں. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو شادی کے بعد انسان نا ان چیزوں کو ریئلائز کرتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میرا آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. تو میری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنا ہوا کرے کہ اپنے کافی سسرال ایسے ہوتے ہیں جو والدین سے بات بھی نہیں کرنے دیتے جانے بھی نہیں دیتے. چلو بات کر لی کوئی بات نہیں بات تو ہو ہی جاتی ہے موبائل آج کل موبائل کا دور ہے بات تو ہو ہی جاتی ہے لیکن ملنے نہیں دیتے. تو خدارا ملنے دیا کریں اپنی بیویوں کو ان کے سسرال میکے جانے دیا کریں. تو
بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں میں جب بھی ایسی باتیں کرتی ہوں. کبھی کبھی تو میں جیسے ہم اپنی امی کو دیکھ کے ایسی باتیں سوچا کرتے تھے، تو آج جب میں بھی کچھ ایسی بات یا ایسی چیز دیکھتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے یا رونے لگ جاؤں، تو میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے باقاعدہ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. چھوٹا والا اسپیشلی وہ ان چیزوں کو بہت وہ کرتا ہے، مجھے بولتے ہیں مما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو مجھے ایک دم سے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جب امی ہماری ایسے روتی تھی تو آنسو آ جاتے تھے، تو ہم بولا کرتے تھے. تو آج میری اولاد مجھے پوچھ رہی ہے، تو میں بھی ان کو یہ بولتی تھی کہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا، ویسے ہی بس مما ڈرامہ دیکھ رہی تھی یا مووی دیکھ رہی تھی تو ویسے ہی رونا آ گیا، تو آنکھوں میں کچھ چلا گیا. تو چھوٹے ہیں ابھی، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، وہ بہت چھوٹے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نسل در نسل چلتی رہتی ہے، لیکن دور والدین کا گھر بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے. اس کو بھی سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن یار ٹائم کیا چاہیے ہوتا ہے، ماں باپ کا گھر تو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے. وہ تو بھلے جو بھی ایج آ جائے، وہ تو ہمیشہ سے ان کی تڑپ اور ان کی محبت ان کے لیے ہمیشہ سے ویسی رہتی ہے. تو یہ تھی میری آج کی باتیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی تھی، اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ میرا بہت پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. تو آپ بھی مجھے بتانا کہ آپ کی بھی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اسپیشلی خواتین کی، کہ وہ اپنے میکے جاتی ہے تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. میں تو بہت خوش ہوتی ہوں. میری تو اس دن عید ہوتی ہے جب میں نے جانا، تو میری جب ٹکٹس کنفرم ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ میرے اس دن سے نا مجھے خواب خیال اٹھنے بیٹھنے میں نا مجھے ہر وقت امی کا گھر بس ملنے کی تڑپ اور خوشی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو اور کیا فیلنگز رکھتی ہیں، میری طرح ہی ہوتی ہیں، ایموشنل ہو جاتی ہیں، یا پھر وہ بھی میں کرتی ہیں، یا وہ اپنے میں بھی سسرال میں ماشاءاللہ بہت خوش ہوں، لیکن ایک دلچسپی اور پیار محبت والا وہ جو ایک کنیکشن ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. تو آج کی افطاری بھی آپ نے میری ساتھ ساتھ دیکھی ہے، تو اجازت دیجیے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ اچھے ولاگ میں. اللہ حافظ.